بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات اور ان کے اوصاف اور کمالات بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہماری مائیں بہنیں بھی ان کی زندگی کی روشنی میں اپنی اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں اور وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اندر موجود تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچپن۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی 28 یا 29 سالہ زندگی امت مسلمہ کی ماؤں کے لیے ایک حسین نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فطری طور پر نہایت سمجھدار اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھیں۔ بچپن میں کبھی کھیل کود میں حصہ نہیں لیا اور نہ گھر سے باہر قدم نکالا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا غایت درجہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جو بچی گھر کی چہار دیواری میں رہتی ہے اس کے ماں باپ اس سے خوش رہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی میں اپنے گرامی قدر پدر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے عادات، اطوار، رفتار، گفتار کو غور سے دیکھتی رکھتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کیا کرتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند السلام علیکم کہتے، پھر چند لمحہ توقف کر کے ٹھہر کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آواز سنتے ہی دروازے پر پہنچتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر نشستگاہ پر پہنچتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو آغوش میں لے لیتے، پیشانی کو بوسہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتلاتا ہے کہ اپنی چھوٹی ننھی منی اولاد سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چھوٹے بچے مسلمانوں کے ہوں یا غیر مسلموں کے ہوں ان سے پیار و محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو اپنی ننھی فاطمہ کو ایسی ایسی باتیں سکھاتے جن سے خدا شناسی اور اللہ کے بندوں سے محبت کا سبق ملتا۔ ننھی فاطمہ جس بات کو سن لیا کرتی کبھی بھولتی نہیں تھی۔ اللہ نے کمال درجے کی ذہانت عطا کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جایا کرتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنی ننھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرتی کہ آج اپنے ابا جان سے کون کون سی باتیں سیکھی ہیں، اور فوراً سب کچھ بتا دیا کرتی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل ہم کو سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کی مکمل دیکھ بھال کریں اور بچپن ہی سے دین اسلام کی باتیں سکھائیں اور ان کے عقائد کو مضبوط کرنے کی فکر کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا لڑکپن۔ بچپن کے بعد لڑکپن کا زمانہ آتا ہے۔ لڑکپن میں انسان کا شعور بلند ہوتا رہتا ہے، اپنے اور پرائے کی پہچان ہو جاتی ہے، نفع اور نقصان کو سمجھا جاتا ہے۔ نبوت کے 10ویں سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے میں بہت جری ہو گئے۔ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر خاک کیچڑ پھینکا جاتا، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، گلا گھونٹ دیا جاتا، گالیاں دی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ ان حالات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت آزردہ اور غمگین ہوتی کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے، میری بچی گھبراؤ نہیں، خدا تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال تبلیغ حق کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی صعوبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تسلی اور دلاسا دلایا کرتی تھیں اور تمام تر پریشانیوں میں ہاتھ بٹاتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا باپ کی پریشانیوں کو دیکھ کر رونے بیٹھ گئی ہو اور رو دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ حق سے منع کر دیا ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے۔ مشکات شریف میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جرأت اور دلیری اور عالی ہمتی کا تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ وہیں خانہ کعبہ کے قریب سرداران قریش کا ایک گروہ بھی مجلس جمائے بیٹھا تھا، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کو شرارت کی سوجھی، اس نے اہل مجلس سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اٹھ کر جائے اور فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھ اٹھا کر لائے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو اس اوجھ کو ان کی گردن یا پیٹھ پر رکھ دے۔ عقبہ ابن ابی معیط نے کہا، یہ کام میں کر لوں گا۔ بہرحال یہ عقبہ ابن ابی معیط محلے سے جا کر اونٹ کی اوجھ اٹھا کر لایا اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، گردن اور پیٹھ پر اونٹ کی اوجھ ہے۔ ظاہر ہے اونٹ کی اوجھ بڑی وزنی ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہ گئے، کپڑے اور بدن مبارک غلاظت سے آلودہ ہو گئے۔ اوجھ کے وزنی ہونے کی وجہ سے سر سجدے سے اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس زمانے میں عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اشرار کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی، البتہ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا
یہ خبر سن کر بے چین ہو گئیں، دوڑتی ہوئی کعبے میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجھ ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہو کر ہنستے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نے ان مشرکین مکہ کو بہت زیادہ بد دعائیں دیں اور عقبہ ابن ابی معیط کو برا بھلا کہا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز سے فارغ ہو کر اشقیاء قریش کے لیے بد دعائیں دیں، خاص طور پر ان ازلی دشمنوں کا نام لے لے کر بد دعائیں کیں کہ اے اللہ تو ابو جہل کو، عتبہ ابن ربیعہ کو اور شیبہ ابن ربیعہ کو، ولید ابن عتبہ کو، امیہ ابن خلف کو، عقبہ ابن ابی معیط کو، عمارہ ابن ولید کو ہلاک و برباد فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جن لوگوں کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، خدا کی قسم میں نے جنگ بدر کے دن ان کافروں کو ذلت کے ساتھ بدر کے میدان میں پڑا پایا، ان کی لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ملعون قرار دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ماؤں اور بہنوں، ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی روتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کر دو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور ان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ابو سفیان نے ننھی فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹی، جس طرح ابو جہل نے تمہارے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار دو، اگر وہ کچھ بولے گا تو میں نپٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا، چند ہی سال بعد ابو سفیان نعمت اسلام سے مشرف ہو گئے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔